فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمائے. عید الاضحیٰ کا دن جو مسلمان خوشی کے طور پر مناتا ہے، جس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا گیا ہے، اس دن میں ہم سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار منائی جاتی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کا بیٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے وہ قرب عطا کیا گیا کہ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے نمونے کے طور پر پیش کیا جائے گا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 86 سال کی عمر تک پہنچ گئے. ابھی تک ان کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اولاد موجود نہیں. اس کو اولاد نہیں ہے جو اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک دن جوش میں آ کر دعا مانگی. اب اندازہ لگائیے، اللہ دینے پر آتا ہے تو اپنے دشمنوں کو اولاد کی اولاد دے دیتے. دشمنوں کے گھروں میں اولاد موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے. 86 سال کی عمر ہو چکی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہاں غور کرنے کا مقام ہے. ایک پیغمبر ہے، ایک اللہ کا خلیل ہے، اس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے. یہ اللہ کا خلیل اولاد کا خزانہ اس کے پاس موجود نہیں ہے.
اولاد مانگنے کی ضرورت پڑی تو یہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے. معلوم ہوا کہ اولاد کوئی پیر نہیں دے سکتا ہے, کوئی قبر والا اولاد نہیں دے سکتا ہے. بڑے سے بڑا ولی اس کے ہاتھ میں بھی اولاد کا لینا نہیں ہے. اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے. اگر اولاد کا خزانہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہوتا, کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا, کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا تو آج ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تک پہنچ چکے ہیں, لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. سیدہ حاجرہ علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم ہے. ایک نبی کی بیوی ہے, عابدہ ہے, عبادت کرنے والی ہے, ساجدہ ہے, سجدے کی حالت میں زندگی گزارنے والا اولاد نہیں دے سکتا. کوئی ولی اولاد نہیں دے سکتا, کوئی پیغمبر اولاد نہیں دے سکتا ہے, کوئی رسول اولاد نہیں دے سکتا ہے. یہاں ولی کو اور نبی کو اور پیغمبر کو بھی اولاد کی ضرورت پڑی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے. بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربی ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی. قرآن میں کہا گیا فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ مانگا تھا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو ایک گلبار بیٹے کی, ایک گلبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. اللہ تعالیٰ جانتے تھے ہم تمہیں اولاد کو عطا کرنے والے ہیں, لیکن بہت ساری گھاٹیوں سے اس بچے کو, اس لڑکے کو گزرنا ہے. اس کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہوگا, گلبار ہونا بھی ضروری ہوگا. ان کا ایک بچہ پیدا ہوا. ظاہر سی بات ہے ایک باپ کو, ایک ماں کو کئی سال کے بعد جب بیٹا پیدا ہو کتنی محبت ہوگی. باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. بیٹا چلتا پھرتا ہو گیا, باپ کے ساتھ دوڑتا ہو گیا. ایک ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ جس میں باپ کے دل میں بہت ساری تمنائیں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا, میرا سہارا بنے گا, میرے کام آئے گا, میری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ایک امتحان آ گیا. امتحان بہت مشکل امتحان. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی اذبحک فی المنام, انی اذبحک, میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایک دن خواب دیکھا, نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے کے ذریعے سے بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ وحی بھیج رہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, لیکن خواب میں بتایا گیا. دوسری مرتبہ سوئے, دوسری مرتبہ بھی خواب میں یہی دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. تیسری دن سوئے, یہی خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تعبیر کر لیتا, خواب تو آتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ میرا خلیل میرے حکم کی اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, میرے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. کئی سال کے بعد اولاد کا خزانہ اسے عطا کیا گیا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں اپنے بیٹی کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے. 3 دن تک جب مسلسل خواب دیکھا, ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا رب مجھ سے قربانی چاہ رہا ہے. اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کے سامنے آ کر کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے,
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، یہ خود آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن کی صلب سے، جن کی پیٹھ سے سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا ہے۔ بیٹے کے سامنے آئے، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی آخر نبی تھا، اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور باپ نے بھی خواب میں دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تو میرے بیٹے کو ذبح کر کے کیا چاہتا ہے، کئی سال کے بعد میرے گود کے اندر بیٹا آیا ہے، کئی تمناؤں کے بعد، کئی آرزو کے بعد میرے پاس بیٹا آیا ہے، اگر میرا ایک ہی بیٹا ہے میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کی گردن پر چھری چلاؤں گا، پتہ نہیں میرا دوسرا بیٹا آئے گا کہ نہیں آئے گا، میری گود اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کہ گھوڑے نہیں دوڑا ہے کہ اللہ تیرا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تیرے حکم کی اتباع میری کیسے کروں؟ ایک بیٹا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس کے سامنے یہ کہا جائے گا کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، ہر ایک کہے گا کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے اللہ یہ کیسا حکم ہے، لیکن نہیں، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو میں قربان کروں گا۔ بیٹے نے کہا ابا جان، یا اے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے اسے تلمذہ کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے چاہیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ تو بیٹے کا جواب بھی کیسا تھا، باپ کا دل بھی کیسا ہوگا، باپ کا کلیجہ بھی کیسا ہوگا۔ بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، باپ اپنے بیٹے کو لے کر چلتا ہے، روانہ ہوتا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ 3 مرتبہ درمیان میں شیطان آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ ہے، باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، کیا دنیا کے اندر کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہو، اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہے؟ جب لٹایا گیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، قرآن کو ان دونوں کی ادا ایسی پسند آئی، قرآن نے نقل فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نے اسلمہ کا لفظ استعمال فرمایا، باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینا، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، دل مانے یا نہ مانے، دل چاہے یا نہ چاہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی کسی طرح ناراض کیوں نہ ہو جائے، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ یہی اسلام ہے۔ ایک طرف باپ نے اپنی چھری کو ذبح کیا، ایک طرف باپ نے اپنی چھری کو تیز کیا۔ جب بیٹے کو لٹانے لگے، بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کرنے کے لیے چھری چلائے، میری اور آپ کی نظر مل جائے، میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوگا، اگر آپ کے دل میں میری محبت غالب آ گئی، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری چلانے لگے، چھری چلنے کے لیے تیار نہیں، آسمان میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، چھری چلا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام ادھر چھری چلا رہے ہیں، ادھر دنیا کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، سناٹا چھا گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک فرشتے کو بھیج دیا،
ایک میڈا لے کر جاؤ، میرا خلیل اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے، حالانکہ امتحان بہت مشکل تھا، پرچہ نکالنے والا، امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے ان ھذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، پرچہ نکالنے والا، امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے یہ تو بہت مشکل امتحان تھا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹا لایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے رکھایا گیا، ادھر چھری چلا رہے، ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ رہے کہ اسماعیل پر چھری چل رہی، اللہ نے وہاں بیٹا رکھ دیا اور بیٹے کو ذبح کر دیا۔ قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کی تعبیر، آپ نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ یہ قربانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، ایک تو ہے قربانی کی صورت اور ایک ہے قربانی کی حقیقت۔ قربانی کی صورت تو یہ ہے ہم نے اللہ کے نام پر جانور دیا اور اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس قربانی سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہے، ہر ایک مومن کے دل میں یہ بات پیدا کرانا چاہ رہے، اے میرے بندو، جس طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا، میرا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اے قربانی کرنے والوں، تمہارے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا جب بھی کوئی حکم آئے گا، ظاہری طور پر تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نقل آپ اٹھا رہے، ان کی صورت کو آپ اپنا رہے، لیکن تمہارے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ اگر ہم تیرے سے تیرا کوئی حکم آئے گا، حتیٰ کہ اولاد کو قربان کرنے کی باری آئے گی، ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، اپنی جان کو فدا کرنے کی بات آئے گی، ہم اپنی جان کو بھی فدا کر دیں گے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی باری آئے گی، ہم اپنے آپ کو بھی قربان کریں گے، ہم تیرے حکم کے سامنے ہر وقت جھکنے کے لیے، ہر وقت اپنے آپ کو سر پر جھکانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ قربانی کرنے والے کے دل میں داعیہ پیدا ہونا چاہیے۔ قربانی کا ایک سبب تو یہی ہے، آج ہر قربانی کرنے والا اپنے دل میں یہ داعیہ لے کر جائے کہ اللہ ظاہری طور پر میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کی یہ کیفیت پیدا کر دے، میرے دل میں یہ بٹھا دے کہ آج کے بعد سے زندگی کی آخری گھڑی تک کوئی بھی تیرا حکم آ جائے گا، تیرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں گا، عقل مانے یا نہ مانے، دل مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، کچھ بھی ہو جائے، میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دوں گا۔ دوسری یہ بات عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کریں گے، قربانی کریں گے۔ اسلامی تعلیمات میں جب غور کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، وہاں پر ہر خوشی منانے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مومن بندہ، جب تو خوشی منا رہا ہے، تیرے دل کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ میرا ایک مسلمان بھائی کی خوشی منانے والا بن جائے۔ یہی وجہ ہے، غور کیجیے، عید الفطر کا موقع ہوتا ہے، مالدار کو حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ اسی لیے کیا گیا، ایک مومن مالدار بندہ خوشی منا رہا ہے، جہاں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے کا انتظام کر رہا ہے، اس مسلمان مالدار بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ تو خوشی منا رہا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو میں خوشحال دیکھوں، میرے اولاد کے بدن پر میں اچھے سے اچھے کپڑا دیکھوں۔ اے مومن بندہ، تیری شان یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان فقیر بندے کا بھی خیال رکھے اور ان کے لیے خوشی کا انتظام کرے۔ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، شریعت نے تعلیم دی ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے مسلمان فقراء کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے نکال کرے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہمارے دل میں یہ داعیہ بھی پیدا ہو جائے کہ آج میں خوشی منا رہا ہوں، آج میرے گھر پر قربانی ہے، آج میرے گھر پر
جانور کو ذبح کیا جائے گا، ظہر کی نماز کا وقت بھی نہیں ہوگا کہ میرے گھر پر چولہے پر گوشت رکھ دیا جائے گا، آج میرے بچے، آج میری بیوی قربانی کے گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کرے گی۔ میرے گھر کے پڑوس میں بہت سارے بھائی ایسے بھی تو ہوں گے، محلے کے رہنے والے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، دوپہر کی دوپہر چلی جائے گی، شام کا سورج غروب ہو جائے گا، لیکن ان کی یہاں قربانی کے گوشت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ مسلمان کے دل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ کوشش کرے کہ آج میں اپنے آپ پر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دوں گا، میں آج اپنے آپ پر بیواؤں کو ترجیح دوں گا، میں آج اپنے آپ پر اپنے محلے کے لوگوں کو ترجیح دوں گا، میں اپنے آپ کے لیے جہاں تھوڑا کچھ گوشت کا انتظام کروں گا، میرے دل کا یہ داعیہ ہوگا، میرے دل کی یہ تمنا ہوگی کہ آج میری بیوی جس طرح اس گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کرے گی، جلد سے جلد میں اپنے مسلمان فقیر اور غریب کے گھر پر بھی گوشت کا انتظام کروا دوں۔ مسلمان کے دل کا داعیہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیسا قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے، جنگل میں رہتے تھے، انتقال ہو گیا، سامنے کوئی موجود نہیں، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا، بیوی کرنے لگی اب کیا ہوگا، کیونکہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، کون دفن کرے گا، کون کفن کا انتظام کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمانے لگے ما کذبت وما کذبت، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور میرے سامنے کبھی جھوٹ بولا نہیں گیا ہے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا ہے جو اکیلا مرے گا، اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا مرے گا، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ایک جنازے کی ایک جماعت آئے گی اور ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، آپ کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے میرے ہی بارے میں فرمائی ہوگی اور میں ہی شاید ایسا شخص ہوگا، میرا انتقال جنگل میں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک جماعت ضرور آئے گی اور جنازے کی نماز آ کر پڑھائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو بلا کر فرمانے لگے میری بیٹی آج میرا انتقال ہو جائے گا، ضرور ایک جماعت آئے گی، تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، ان کے لیے روٹی پکاؤ، ان کے لیے کھانا بناؤ، اور اپنی بیوی سے کہاں جاؤ راستے میں کھڑی ہو جاؤ، کوئی قافلہ گزرے گا اسے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوی راستے میں کھڑی ہو گئی، ادھر بیٹی کھانے پکانے میں مشغول ہو گئی، کئی دیر تک انتظار کرتی رہی، امیدی نا امیدی میں بدل گئی، کوئی قافلہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کافی وقت گزر چکا تو دیکھا کہ غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس آنے والے قافلے کو روکا، اس قافلے میں 19 آدمی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس قافلے میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک عورت جنگل میں کھڑی ہے، عورت کہنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب یہ صحابہ سنے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگے، اچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جن کو دنیا سے بالکل محبت ہی نہیں، مال جمع کرنے کو بالکل ناجائز کہتے تھے، مال جمع کرنا ان کو بالکل پسند نہیں۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بالکل آخری گھڑی چل رہی ہے، اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صحابہ نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھائی، جب دفن کر کے جانے لگے بیٹی دوڑتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگی
چچا جان آپ کے لیے کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیسے ان کے لیے کھانے کا انتظام، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیسے کر دیا گیا، اتنا اچانک میں یہ سب کیسے کر دیا گیا؟ انہیں کہنے لگی کہ میرے والد نے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ ضرور ایک جماعت آئے گی اور میری جنازے کی نماز پڑھائے گی، تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے روٹی پکاؤ، ہم نے کھانے کا پورا انتظام کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے صحابہ کہنے لگے واہ رے ابو ذر، واہ رے ابو ذر، واہ رے ابو ذر، زندہ ہو کر بھی سکی اور مردہ ہو کر بھی سکی، زندگی میں بھی سخاوت اور مرنے کی حالت میں بھی سخاوت۔ ایک مسلمان کا داعیہ ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں عید کے دن میں ہر مالدار کو چاہیے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، جنگ احد کا موقع ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے اور آپ کے رضائی بھائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ بھی پیا ہے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ہندا نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان کاٹ دیے، الگ کر دیا۔ ہندا نے آپ کے کلیجے کو نکالا اور اپنے منہ میں رکھا، اس کو چبایا، چبانے کی کوشش کی، آپ کے جسم کے ایک عضو کو الگ کر دیا گیا۔ جنگ احد ختم ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جائزہ لینے کے لیے نکلے، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے چچا کا یہ حال کیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت حمزہ کی بہن کو قریب بتانے دینا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دوڑتی ہوئی مدینہ سے باہر نکلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر سے منع فرما دیا کہ مت جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بہن کو دیکھ کر واویلا کرنے لگے، ماتم کرنے لگے کہ ہائے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا، ان کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کے ناک کان کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا، ان کو مستا کر دیا گیا، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور ان کے اندر سے اس کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب روکنے کی کوشش کی گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب تشریف لائی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آتے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 2 چادر اپنے بیٹے حضرت زبیر کو عطا فرمائی اور فرمایا اس چادر کے اندر میرے بھائی کو حمزہ کو دفن کر دینا، اس میں کفن پہنا دینا۔ واقعات میں لکھا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 2 چادر دے کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دینے کے قریب کھڑے ہوئے۔ قریب میں دیکھا کہ ایک مسلمان صحابی ایسے ہیں جن کے بدن پر جن کو کفن دینے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے 2 چادر دی ہے، ان کی نیت یہ، ان کی تمنا یہ ہے کہ ان دونوں بیٹی ان دونوں چادروں کے اندر میرے بھائی کو دفن کیا جائے، اس میں کفن پہنایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک صحابی ایسے ہے کہ بدن پر کپڑا موجود نہیں، ایک چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا اور دوسری چادر میں ان کے قریب پڑے ہوئے صحابی کو کفن دیا گیا۔ حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس چادر میں کفن دیا گیا
وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو چھپایا جاتا تھا، چہرے کو چھپایا جاتا تھا، پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ کیسی تمنا تھی، ان کے بھائی کو ذبح کر دیا گیا، ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہر ایک بہن کے دل میں اپنے بھائی کی محبت ہوتی ہے، دو چادر لے کے جا رہی ہے، لیکن بھتیجے کا بھانجے کا حال یہ ہے کہ ایک چادر اپنے چچا اور اپنے ماموں کے لیے قربان کر دی اور ایک چادر ایک مسلمان بھائی کے لیے قربان کر دی۔ ضرورت ہے ہم اپنے دل میں داعیہ پیدا کریں، آج کے دن یہ سبق نکل جائے کہ جہاں ہم اپنے جانور کو ذبح کریں گے، دل میں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے بن جائیں گے۔ اور دوسرا داعیہ یہ نکل جائے کہ آج جہاں پر میں اپنے لیے خوشی کا انتظام کروں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بہت سارے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے بھی قربانی کے جانور سے انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں بھی جذبہ اور داعیہ پیدا فرمائے، ایک مسلمان کی محبت پیدا فرما کر ان کے سامنے اپنے مالوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔